ہماری پڑوسن نسرین خالہ بہت قابل اور ہنرمند خاتون تھیں۔ میں جب 5 سال کی تھی ان سے سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے یہ خاتون اردو کا قاعدہ بھی پڑھانے لگیں۔ یوں میں نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا۔ ہمارے گھر کا ماحول کشیدہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہم سب پریشان رہتے تھے۔ والدین کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہوش سنبھالا تو سمجھ میں آ گیا کہ اصل وجہ غربت ہے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے جن کی پرورش کی خاطر والدین کو سخت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ کنبہ بڑا اور آمدنی کم، اوپر سے روز بروز بڑھتی مہنگائی۔ سوچا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ ماں باپ کا ہاتھ بٹا سکوں، گھر کی پریشانیاں کچھ تو کم ہوں گی۔ خالہ نسرین عمدہ کڑھائی کے علاوہ گوٹے کناری کے کام میں بھی طاق تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان سے یہ ہنر سیکھنے بھی آتی تھیں۔ میں بھی اس کام میں شامل ہو گئی۔ میں بہت جلد دستکاری کی ہنر میں طاق ہو گئی۔ حساس تھی اور ماں باپ کے دکھوں کو کم کرنا چاہتی تھی۔ محلے والوں کے کپڑوں پر گوٹے کناری سے بیل بوٹے بنا کر خود کو منوا لیا۔ اس طرح آمدنی کا اچھا ذریعہ میسر آ گیا۔ میں اپنی ساری اجرت امی کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ ان دنوں میری عمر صرف 17 برس تھی جب والد صاحب نے اپنے بھتیجے علی سے میرا نکاح کر دیا۔ وہ لوگ کافی خوشحال تھے۔ اس نکاح پر میں خوش تھی کیونکہ بچپن سے والدین کے گھر دکھ ہی دکھ دیکھے تھے، تنگ دستی کا عذاب سہا تھا۔ میں اسی آس میں جیون گزار رہی تھی کہ آج نہیں تو کل جب میری شادی ہو جائے گی تو ان دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نکاح کو 3 سال گزر گئے۔ تایا میری رخصتی کے لیے ابا سے کئی بار کہہ چکے تھے۔ ان کو یہی جواب ملتا، تھوڑے دن اور صبر کر لو، جلد رخصت کر دیں گے۔ ایک دن کراچی سے تائی تشریف لائیں اور میری رخصتی کی بات کی۔ اماں نے ان کو حسب معمول ٹال دیا۔ وہ افسردہ ہو کر لوٹ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میری اماں ابا سے کہہ رہی تھیں، عائشہ کی رخصتی کیسے کر دوں؟ یہ لڑکی ہمارا سہارا ہے، اس نے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، سلائی کڑھائی کر کے ہماری مددگار بنی ہوئی ہے، اگر یہ ہاتھ نہ بٹاتی تو ہمارے حالات بہت خراب ہو جاتے۔ یہ باتیں سن کر دل کو ٹھیس پہنچی۔ سوچنے لگی والدین کبھی کبھی کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے میری خوشیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا مائیں اتنی بے حس ہو جاتی ہیں؟ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے ماں باپ نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس بار بڑے بھائی یا بھاوج عائشہ کی رخصتی کا مطالبہ کرنے آئے تو ایسی شرط رکھیں گے جو وہ پوری نہ کر سکیں، یوں یہ آفت ٹل جائے گی۔ والدین کے رویے سے مایوس ہو کر میرے ساس سسر ماموں کے پاس گئے۔ انہوں نے اماں کو سمجھایا کہ ہماری لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی برحل کرنی ہے، اگر آپ لوگوں کے پلے کچھ نہیں تو عائشہ کی شادی کا خرچہ میں اٹھا لیتا ہوں، وقت پر بیٹی کی رخصتی کر دو، کل حالات کیا کروٹ لے لیں کچھ پتہ نہیں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ والدہ پر اپنے بڑے بھائی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے شرط رکھ دی، اگر لڑکا اور اس کے ماں باپ یہاں گاؤں میں آ کر مستقل رہائش اختیار کر لیں تو میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں گی، ورنہ نہیں۔ میں اتنا دور انجان شہر میں عائشہ کو کیسے بھیج دوں؟ جب اسے دکھ سکھ میں ہماری ضرورت پڑے گی ہم وہاں نہ جا سکیں گے۔ میرے سسرال والوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ تایا کا وہاں جمع جمایا کاروبار تھا، کراچی میں ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا، وہ یہاں آ کر کیا کرتے؟ علی کے والدین مایوس ہو کر چلے گئے۔ جب علی کو میرے والدین کے انکار کا علم ہوا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ہماری محض منگنی نہ ہوئی تھی بلکہ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے گھر آیا تاکہ ابا سے بات کرے، جس کا میری اماں نے اس قدر برا منایا کہ اسے خوب برا بھلا کہا۔ وہ غم زدہ ہو کر لوٹ گیا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ ابھی وہ حرف مدعا بھی زبان پر نہ لایا تھا کہ میری امی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور بے عزتی کر کے روانہ کر دیا۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ کیا کوئی عورت اپنے ہونے والے داماد سے ایسا برا سلوک روا رکھتی ہے جس کے ساتھ اس کی بیٹی کا مستقبل وابستہ ہو؟ اس بات کا اس قدر دکھ ہوا کہ میں بیمار پڑ گئی۔ میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، انتہائی کمزور ہو گئی، کام کرنے کی سکت بھی نہ رہی۔ جن کے کپڑے سینے کے لیے آئے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔ ان کی شادیوں کی تاریخ قریب آ گئی۔ محلے کی عورتیں لڑنے آ گئیں۔ ہماری ساکھ خراب ہو گئی۔ سلائی کڑھائی کا کام ملنا بند ہو گیا۔ اس آمدنی پر تالا لگ گیا۔ مجھ سے دستکاری کا کام چھوٹا تو گھر کے مالی حالات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ 10 افراد کھانے والے اور ایک ابا کمانے والے، وہ بھی مزدوری کرتے تھے۔ یہ بڑا سخت کام تھا، گرمیوں میں نڈھال ہو کر گر پڑتے۔ میں دلہن کا ایک جوڑا تیار کرنے کے 5,000 لیتی تھی۔ مہینے میں 2 جوڑے بنتے تو ہر ماہ 10,000 ماں کی ہتھیلی پر آ جاتے۔ یہ آمدنی بند ہو گئی تو گھر میں چولہا جلنا ناممکن ہو گیا۔ اوپر سے ایک بہن معذور بھی تھی جس کی دیکھ بھال اور خدمت گزاری کا فرض بھی میرے ذمہ تھا۔
گھر کے حالات بگڑتے دیکھ کر ماں نے ابا سے کہا، دیکھ لو، تم عائشہ کی رخصتی کی حمایت کر رہے تھے، بیماری کی وجہ سے کام بند ہوا ہے تو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، یہ اگر رخصت ہو کر چلی گئی تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں مایوس ہو چکی تھی، لیکن آخری بار پھر میری ساس آ گئیں، کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ سوچ لیں، منکوہا بیٹی کو تم نے رخصت تو کرنا ہے، ہم اپنے ہیں اس لیے اتنی تاخیر برداشت کی ہے، غیر ہوتے تو لوگوں کے ایسے رویے پر طلاق تھما کر چلے جاتے۔ ماں نے جواب دیا، بھاوج، ہمیں بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی، ہمیں طلاق ہی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ عائشہ کو ٹی بی ہے، اس کی شادی نہیں کرنا، ورنہ جس گھر جائے گی وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ ماں نے جھوٹ بولا تھا، تائی بھی امی کے جھوٹ کو سمجھتی تھیں۔ جواب دیا، عائشہ ہماری اپنی بچی ہے، ٹی بی ہے یا جو بھی بیماری ہے، ہم علاج کروا لیں گے، تم بس رخصتی کرو۔ جواب ملا تو پھر کراچی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ جاؤ، یہاں آگے تو کیا کریں گے؟ کھیتی باڑی یا مزدوری ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھ لوں گی کہ تمہاری طرف سے صاف انکار ہے، رشتہ توڑنا چاہتے ہو۔ ماں نے کہا، ہاں، کہہ تو دیا ہے، ہمیں طلاق چاہیے، اور کیسے کہوں؟ ماں کی بات سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ تائی نے بھی محسوس کیا کہ مجھے سخت صدمہ ہوا ہے۔ وہ ایک دن اور ٹھہر گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو موقع پا کر کہہ گئیں، تم ہمارا ساتھ دو، ہم طلاق نہیں دیں گے، تمہاری ماں کو بعد میں منا لوں گی۔ وہ چلی گئیں اور میں بھی ان کی بات پر غور کرنے لگی۔ تائی تایا کا ساتھ دوں اور ان کی پناہ میں چلی جاؤں یا متعلقہ ہونے کا داغ لگا لوں؟ علی بھی مجھے چاہتا تھا، میں کسی صورت اس کے ساتھ نکاح کے بندھن کو نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ سوچتی تھی، اگر اس بندھن کو توڑنا ہی تھا تو میرے ماں باپ نے اسے باندھا ہی کیوں تھا؟ تائی کا گھر ہمارے مکان کے برابر تھا، جب کراچی سے چند دن کے لیے آتے اسی میں قیام کرتے۔ جب والدین سو گئے میں کنڈی کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے طلاق نہ دیں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دوں گی، جتنا ہو سکا، ماں باپ کا تو ساتھ دیا ہے، اب گھر بسانا میرا حق ہے، اپنے بچوں کی ذمہ داری وہ خود اٹھائیں، پھر میکے کی غربت سے تنگ ہوں، اب مزید محنت نہیں کر سکتی، ٹوٹے ہوئے دل سے لوگوں کی قیمتی ملبوسات کو گل بوٹوں سے نہیں سجا سکتی، شادی کے بعد یہ محنت کر لوں گی اور جو اجرت ملے گی اپنے غریب والدین کی نظر کر دوں گی۔ تایا ابو کو میری یہ بات پسند آئی۔ صبح کے اندھیرے میں تایا، تائی اور علی بس اڈے پر آ گئے۔ میں بھی انہی کپڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے ان کے ہمراہ تھی۔ ہم بس کا سفر کر کے اگلی صبح کراچی پہنچ گئے۔ میرے پیچھے جو ہوا بیان سے باہر ہے۔ ماں نے بہت شور مچایا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ ماموں کو مجھے لینے کراچی بھیجا لیکن میں نہ گئی۔ اپنے شوہر کے گھر بطور ان کی بیوی موجود تھی۔ تایا نے ولیمے کی ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا جس میں محلے والوں کے علاوہ ان کے کاروباری دوست احباب بھی شریک تھے۔ میرے شوہر اور ساس سسر نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں ان پر فرفتہ ہو گئی۔ سسرال آ کر پہلی بار مجھے زندگی اور خوشی کا احساس ہوا۔ مدت بعد اچھے کپڑے پہنے اور اچھا کھانا نصیب ہوا، سکون کی نیند میسر آئی۔ ماں باپ کی روز روز کی ڈانٹ پھٹکار سے جان چھوٹ گئی۔ تیزی سے صحت یاب ہونے لگی، جلد ہی رنگ روپ نکل آیا۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران والدہ نے کئی رشتہ داروں کو بھیجا کہ تایا پر دباؤ ڈالو، وہ ہماری بیٹی کو بھیج دے۔ میں نے انکار کر دیا۔ ایک دن اچانک ماں آ گئی، آتے ہی مجھ سے لپٹ کر دھارے مار مار کر رونے لگی۔ ان کو بلکتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ وہ میری ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا۔ تائی نے والدہ کو تسلی دی، معافی مانگی اور کہا، چچی جان، یہ آپ کی بیٹی ہے، گھبرائیے نہیں، ہم اسے میکے آنے جانے سے کبھی نہیں روکیں گے، میں خود عائشہ کو لے کر آؤں گا۔ اماں کی میرے سسرال میں بہت عزت اور خاطر ہوئی، سب نے انہیں آنکھوں پر بٹھایا۔ یہ دن ایسے تھے جیسے کوئی خوبصورت خواب ہوں۔ عید میں 2 روز باقی تھے۔ اماں بولی، اب گھر جانا ہے، مہربانی کرو میری بیٹی کو عید پر میرے پاس جانے دو، اس کے بہن بھائی بہت اداس ہیں، اس کا باپ بیمار پڑا ہے۔ اماں نے اس قدر مجبور کیا کہ تایا اور تائی نے اجازت دے دی۔ کہا علی ساتھ جائے گا اور ساتھ لے کر آئے گا۔ اماں بولی، کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں خود پہنچانے آ جاؤں گی، علی تو 2 دن بعد واپس آ جانے کا کہے گا، جبکہ میں عائشہ کو چند روز اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو شادی ہو چکی ہے، شادی شدہ لڑکی کو کون ماں باپ اس کے گھر واپس جانے سے روک سکتے ہیں؟ ماں یہ کہتے ہوئے روتی رہی تو سبھی کا دل پسیج گیا۔ علی نے کہا، امی جان، عائشہ کو چچی کے ساتھ جانے دیجیے، میں ہفتے 10 دن بعد خود جا کر لے آؤں گا۔ میں نے بھی ساس سے التجا کی تو وہ راضی ہو گئیں اور امی مجھے ساتھ لے کر گاؤں آ گئیں۔ 10 دن بعد میں نے بیگ میں کپڑے رکھے اور جانے کی تیاری کر لی۔
آج کل میں علی آنے والا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ البتہ والد صاحب مجھے بتائے بغیر کراچی روانہ ہو گئے۔ ابا 2 دن بعد لوٹے تو ان کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھے۔ نہ جانے انہوں نے وہاں جا کر کیا فساد کھڑا کیا کہ تایا نے بیٹے کو حکم دے دیا، میرا بھائی بیٹی کے ماتھے پر ہر صورت طلاق کا ٹیکا سجانا چاہتا ہے تو اس کی یہ منشا پوری کر دو۔ میں دیوانی سی ہو گئی، کسی بات کا نہ ہوش رہا۔ مسلسل بخار رہنے لگا۔ پہلے ٹی بی نہیں تھی، اب سچ مچ اس موذی بیماری نے پکڑ لیا۔ والدین کی غربت کا بوجھ بانٹنے کی بجائے خود ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ والدین گھبرا گئے۔ ایک بچی پہلے ہی پولیو زدہ تھی، اوپر سے میں ٹی بی میں مبتلا ہو گئی۔ علاج کے پیسے کہاں سے آتے؟ سوچا کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کر دیتے ہیں جو میرا علاج کرائے اور کچھ ان کی مالی مدد بھی کرے۔ یہ ماموں کا ایک دوست فیصل تھا، اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ بیوی کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شادی شدہ تھے اور فیصل اب تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی روٹی پکا کر دینے والا نہ تھا اور نہ کوئی گھر سنبھالنے والا تھا۔ تنہائی سے تنگ تھے۔ ماموں نے میرا ذکر کیا لیکن ٹی بی کا نہ بتایا۔ اس شخص نے مجھے نکاح میں لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بدلے میں والد کی شرط بھی بتا دی کہ شادی کے خرچے کی مد میں 5 لاکھ دینا ہوں گے۔ ماسٹر صاحب خوشحال آدمی تھے، انہوں نے یہ سودا تو خوشی سے قبول کر لیا۔ میرے ماں باپ کی غربت کا حل نکل آیا اور ٹی بی کی مریضہ بیٹی سے بھی نجات مل گئی۔ ماسٹر نے جلدی محسوس کر لیا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ ہلکی کھانسی اور ہر وقت حرارت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ صحت کا کوئی مسئلہ ہے۔ شہر لے جا کر ایکس رے کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹی بی کی پہلی سٹیج ہے، چونکہ مرض کی شروعات ہے، علاج سے صحت یابی ممکن ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتی تھی۔ علی سے بچھڑنے کا گہرا کلک تھا۔ میرے دل و دماغ پر اپنے سابقہ شوہر کی محبت کے نقوش ثبت تھے، جس سے مجھے زبردستی جدا کر دیا گیا۔ میں نے ماسٹر کو دل سے قبول نہ کیا۔ وہ مجھے ایک غیر شخص لگتا تھا جس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ وہ ایک دانا اور حوصلہ مند آدمی تھا۔ انہوں نے میری بے رخی کی پرواہ نہ کی اور سب سے پہلے میری بیماری پر توجہ دی۔ دل جمی سے علاج کراتے رہے۔ وہ کہتے میکے جانا ہے، لیکن میں ہمیشہ منع کر دیتی کیونکہ مجھے اپنے میکے سے نفرت تھی۔ فیصل نے بہت توجہ سے میرا علاج کرایا اور میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ ان کی مشکور تھی، لیکن محبت پھر بھی میں ان سے نہ کر سکی کیونکہ علی کی یاد ابھی تک میرے دل میں گھر کیے ہوئے تھی۔ ایک دن میڈیکل سٹور پر دوا لے رہی تھی کہ اچانک علی وہاں آ گیا۔ میں نے شکوہ کیا، تم نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بولا چاچا اپنے آپ کو چھرا مار کر ختم کرنے والے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے پکڑا اور ان کے ہاتھ سے چھرا لے لیا۔ انہوں نے مجبور کر دیا، ورنہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا۔ وہ شکوہ جو رات دن میرے اندر شور برپا کرتا رہتا تھا، آج کہہ دینے کا موقع آ گیا تھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ماسٹر صاحب وہاں آ گئے۔ وہ ہماری پشت پر کھڑے تھے۔ ساری باتیں انہوں نے خود اپنے کانوں سے سن لیں، مگر سٹور پر چپ رہے اور خاموشی سے پلٹ کر چلے گئے۔ جب وہ دکان سے نکلے تو میری نظر ان پر پڑی۔ سوچنے لگی یا اللہ اب کیا ہوگا؟ مجھے سہما ہوا دیکھ کر علی نے کہا ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ راستے میں تھانہ پڑتا تھا۔ ہم دونوں جب وہاں سے گزرے تو ایک پولیس والا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ کر بولا آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس سوال پر میں سہم گئی اور علی کا چہرہ بھی فک ہو گیا۔ جانے کیوں اس پولیس والے کو ہم پر شک ہو گیا، کیونکہ ہم دونوں گھبرا گئے تھے۔ تم لوگ آپس میں کیا لگتے ہو؟ علی نے جان چھڑانے کو کہا کہ بھائی صاحب یہ میری بیوی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آخر تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ وہ تھانے دار ایک غصے والا انسان تھا۔ کہنے لگا جو بھی لینا دینا ہے اب پتہ چل جائے گا، چلو اندر۔ اس سے تکرار کرنے کا مطلب اپنی جان مصیبت میں ڈالنا تھا۔ علی نے سوچا اسے پیسے چاہیے، اس کے ساتھ تکرار کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ نوٹ نظر کر کے جان چھڑا لیں۔ علی نے جیب سے بٹوا نکالا، کیونکہ میں اس کی سابقہ بیوی ضرور تھی لیکن اب کسی اور کی منکوہہ تھی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر ہم تھانے کے اندر چلے گئے۔ اس نے اندر پہنچ کر کہا کہ تم لوگ جو بھی ہو 2000 نکالو، ورنہ نکاح نامہ پیش کرو۔ نکاح نامہ ہر وقت کوئی اپنی جیب میں تو نہیں رکھتا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اچھا تو جا کر لے آؤ، تب تک بی بی ادھر بیٹھی ہیں، ڈرو نہیں، ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں۔ نکاح نامہ لے آنا اور اپنی امانت لے جانا۔ دراصل وہ ہم لوگوں کی گھبراہٹ دیکھ کر شیر ہو گیا تھا۔ علی نے ذرا تیکھے لہجے میں بات کی تو وہ اور اکڑ گیا۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ آپس میں کون ہو، ورنہ حدود کیس میں اندر کر دوں گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
اب سوائے فیصل کے کوئی نجات نہیں دلا سکتا تھا۔ فیصل کا نام لیا کہ وہ میرے موجودہ شوہر ہیں، علی کزن ہیں۔ اتفاقاً میڈیکل سٹور پہ ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے میری خیریت دریافت کی اور کہا کہ چلو گھر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو سچ تھا بتا دیا۔ اس نے مجھ سے فیصل کا نمبر لیا اور ان کو فون کر دیا۔ کسی طرح اس بدگمان انسان کو راضی کر کے مجھے وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ علی کو اس پولیس والے نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ میں نے فیصل کو بتایا کہ اتفاقاً سٹور پر میری ملاقات علی سے ہوئی۔ وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آ رہا تھا۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ فیصل نے میری بات کا یقین کر لیا۔ وہ ایک رحم دل آدمی تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو میری سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ فیصل کو اپنی عزت کا پاس تھا۔ اس واقعے پر خاموشی اختیار کر لی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چند دن علی حوالات میں رہا، پھر اسے تایا چھڑا کر لے گئے۔ اس واقعے کے بعد فیصل کی عظمت کی دل سے میں قائل ہو گئی۔ اس شخص نے نہ مجھے کبھی طعنہ دیا اور نہ ہی باز پرس کی اور نہ ہی میرے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ اللہ جو کرتا ہے اس میں انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے میرے دل میں فیصل کی عزت بہت بڑھ گئی۔ سوچا کہ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکا لینا ہی عین عبادت ہے۔ یہ شخص جیسا بھی ہے مجھے تحفظ تو دے سکتا ہے، تحفظ جو ماں باپ سے نہ ملا اور نہ ہی تایا اور علی سے۔ جب تک فیصل زندہ رہے میرا بہت خیال رکھا۔ وفات سے کچھ دن قبل مکان اور اپنی نقدی میرے نام کر گئے تاکہ میں باقی کی زندگی عزت سے گزار سکوں۔ فیصل جیسے لوگ نایاب ہوتے ہیں اور کم ہی کسی عورت کے نصیب میں ایسا شوہر ہوتا ہے۔